چلو جھگڑا بھی کسی گل دی کسی دلیل دی بنیاد تے ہوندا، مڑ بھی گل آئی انہاں کو دلیل شلیل بھی کوئی نہیں، غیر اللہ دی غائبانہ آسمانی کتاب دے اندر یہ نہیں ملدا کہ تسی فرشتیاں نو یا اللہ دے نیک بندیاں نو انبیاء یا رسول اللہ مدد آکھ کے پکارو یا علی مدد آکھ کے پکارو تے او تہاڈی پکار سنتے نہیں۔ اللہ فرما رہے اس مقام تک پہنچ سکتے نہیں، صرف اور صرف غرور چائی پھردے نے جس دی بنیاد تے اللہ دیاں آیتاں دے اندر کی کردے نے جھگڑا اور ویکھنے والا برابر نہیں۔ مومن نیک آدمی او اور گناہگار برابر نہیں، انہاں دا انجام بھی برابر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ ان الذين يجادلون في آيات الله، آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے زجر دا بیان فرمایا ہے انہاں لوگوں واسطے جڑے اس صورت دا حکم نامہ نہیں مندے اور اللہ دیاں آیتاں دے اندر جھگڑا کردے۔ یجادلون فی آیات، انہاں واسطے زجر اور ڈانٹ دا بیان کرن تو بعد کیونکہ مشرکین مکہ جویں عقیدہ توحید دے اندر اختلاف کردے ہیں اللہ دے پیغمبر نال، اسی طرح قیامت دے متعلق بھی اللہ دے پیغمبر نال کی کردے ہیں اختلاف کردے ہیں، قیامت دے واقع ہونے تے یقین نہ کردے۔ بعد والیاں جڑیاں دو آیات نے انہاں دے اندر اللہ رب العزت نے دو دلیلاں بیان فرمائیاں نے قیامت قائم ہونے تے، ٹھیک ہے، جنہاں دا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی دلیل دا مطلب ہے کہ قیامت واقع ہونا کہ کوئی عقل تو بعید گل نہیں، کوئی اوپری گل نہیں۔ آسماناں نو اور زمین نو پیدا کرنا بغیر کسی نقشے تو، ٹھیک ہے نا، یہ آسماناں دی اور زمین دی پہلی دفعہ پیدائش لوگاں نو دوجی دفعہ پیدا کرنے دی بنسبت کئی گنا بڑا کام ہے۔ جس اللہ نے آسمان زمین پیدا کر لے لوگاں نو دوجی دفعہ پیدا کرنا او دے واسطے کوئی مشکل ہے شاید پہلی دفعہ تیار کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلے گل آ، ٹھیک ہے نا۔ تے دوسری دفعہ انساناں دیاں صورتاں نقشہ ہر چیز موجود ہے پیدا کرنا اللہ پاک واسطے کوئی مشکل ہے۔ دوسری دلیل جڑی بیان کیتی گئی ہے قیامت دے واقع ہونے واسطے، اس دلیل دا خلاصہ ہے اللہ پاک دس رہے نے کہ دنیا تے ہر انسان دے اعمال برابر نہیں، ہر انسان دا کردار برابر نہیں۔ کچھ انسان اللہ رب العزت دے احکامات نو مندے نے، اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھدے نے، اور کچھ لوگ اللہ دی آیتاں دے نال کی کردے نے، اختلاف کردے نے۔ تو اس وقت لوگاں دے عقائد، اعمال، اخلاق، کردار برابر نہیں تے انہاں دا انجام بھی برابر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تے کوئی کتیائیاں کردا رہیا ہے، کافر مشرک ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، فاسق فاجر ہے، تے ایک بندہ متقی پرہیزگار ہے، شرک کفر تو بچدا ہے، صحیح معنی وچ مومن موحد ہے، ٹھیک ہے۔ تے او جڑا دنیا تے اپنے آپ نو اوکھیاں کردا رہیا ہے، اپنے نفس دیاں خواہشات اس نے پوریاں نہیں کیتیاں، ظاہر گل ہے اے بندہ انعام دا حقدار ہے۔ اور جڑا دنیا سے زندگی گزار گیا اپنی مرضی دی، ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی صحیح غلط دی پرواہ نہیں کیتی، تے اگر یہ گل آخدا کہ این دے بندے نو سزا ملنی کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن لوگاں نو انہاں دے اعمال دے مطابق کی دتی جائے
جزا دیتی جائے، بدلہ دیتا جائے۔ مانا دیکھو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں۔ جھگڑا کوئی دنیا داری دے معاملے وچ ہوئے تو مون گل سمجھ دیئے اللہ دیاں آیتاں دے متعلق لوگ کی کردے نے؟ جھگڑا۔ جس نے پیدا کیتا ہے، حالانکہ حق کی ہے کہ جس نے پیدا کیتا ہے وہ جڑی گل آخدا جائے لوگ وہ دی گل مندے جان، لیکن لوگ کی کردے نے؟ اللہ دیاں آیتاں وچ جھگڑا کردے نے۔ بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو آئی ہو ان کے پاس۔ چلو جھگڑا بھی کسی گل دی، کسی دلیل دی بنیاد تے ہوندا، مڑ بھی گل آئی انہاں کو دلیل شلیل بھی کوئی نہیں، غیر اللہ دی غائبانہ پکار اتے۔ کسی آسمانی کتاب دے اندر یہ نہیں ملدا کہ تسی فرشتیاں نو یا اللہ دے نیک بندیاں نو، انبیاء، اولیاء، یا عزیر، یا عیسیٰ، یا رسول اللہ مدد آخ کے پکارو، یا علی مدد آخ کے پکارو تے او تہاڈی پکار سنتے نے یا قبول کر لیندے نے، یا تہاڈیاں مشکلاں دور کر دیندے نے، مصیبتاں ٹال دیندے نے۔ کسی آسمانی کتاب دے اندر بھی یہ گل موجود نہیں، تے اللہ دی آیتاں دے اندر جھگڑا کردے نے، اور جھگڑا بھی بغیر دلیل تو کردے نے۔ ان فی صدورہم، یہ جھگڑا کرنے دی وجہ دا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، انہاں دے جھگڑا کرنے دی وجہ کی ہے، مقصد کی ہے، کیوں جھگڑا کردے نے؟ ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر غرور، مگر غرور، تکبر، اپنے آپ نو وڈا سمجھدے نے حالانکہ وڈے ہیں، ما ہم، نہیں ہے وہ، بے بالغی ہے، پہنچنے والے اس کو، اپنا مقام بڑا وڈا سمجھدے نے لیکن وہ اس مقام تے پہنچ نہیں سکتے۔ وہ آخدن بھائی دنیا ساڈے حکم دے مطابق چلے نا، ٹھیک ہے نا، تکبر ہے، غرور ہے، ہر بندہ جناب ساڈے آکھے لگے، جیڑی اسی گل کریے صحیح ہوئے یا غلط ہوئے، ساڈی گل تسلیم کیتی جائے، منی جائے، اس چیز دا نا ہی تکبر اور غرور ہے نا، وڈیائی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اس مقام تک پہنچ سکتے نہیں، صرف اور صرف غرور چاہی پھردے نے، جس دی بنیاد تے اللہ دیاں آیتاں دے اندر کی کردے نے؟ جھگڑا کردے نے۔ فاستعذ باللہ، ظاہر گل ہے جس وقت ایک بندہ اللہ دا پیغام پہنچا رہا ہے، دوجے بغیر کسی دلیل تو جھگڑا کردے نے، تے اللہ دا پیغام پہنچانے والے نوں تکلیف ہوندی ہے نا، غصہ بھی ہوندا، بھائی میں اللہ دا پیغام پہنچا رہا، میں اللہ دی گل پہ دسنا اور لوگ مننے واسطے تیار نہیں، تو غصہ شیطان دی طرفوں ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں اگر این دی نوبت آ جائے تے فاستعذ باللہ، پس پناہ پکڑیے، باللہ ساتھ اللہ پاک کے، انہو، کیوں کہ پناہ دینے والا اللہ تو علاوہ اور، غائبانہ پناہ دینے والا اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں، انہو، بے شک اللہ پاک، هو السمیع البصیر، وہی ہے سننے والا تمہاری تمام باتوں کو، البصیر، دیکھنے والا تمہارے تمام حالات کو۔ اللہ تو علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں جیڑی ہر کسی دی ہر گل سن سکے یا ہر کسی دی ہر حالت نو جان سکے، ویکھ سکے، کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے۔ لخلق السماوات، یہ پہلی دلیل ہے جس کے اندر اس چیز دا بیان ہے کہ بھئی قیامت دا واقع ہونا یہ ممکن ہے، کوئی عقل تو بعید گل نہیں، ممکن ہے۔ کیوں؟ لوگاں دے دوبارہ پیدا ہونے نالوں آسماناں نوں اور زمین نوں پیدا کرن یہ بڑا بڑا کام ہے۔ جس اللہ نے بڑا کام کر لیا، نکا کام دے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ لخلق السماوات، البتہ پہلی دفعہ پیدا کرنا آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، اکبر، بہت بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کو دوسری دفعہ پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ من خلق الناس تے اتے ایک میں لفظ بولے لوگوں کو دوسری دفعہ پیدا کرنے سے، یہ سمجھانے واسطے میں معنی پیار عرض کرنا مراد یہی ہے، قرآن پاک کا مقصد یہی ہے، کیونکہ اس تو اگے قیامت دے اس بات کی گل ہو رہی ہے، تو ظاہر گل ہے قیامت والے دن لوگاں دی پیدائش پہلی دفعہ ہونی ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ ہونی ہے نا، تو اس دا ہی ذکر ہے۔
من خلق الناس لوگوں کو دوسری دفعہ پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، وما یستوی الاعمی والبصیر اور نہیں ہے برابر اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ قوت اعتقادیہ دا بیان ہے۔ نمبر ایک انہاں اپنا عقیدہ کی کر لیا، ٹھیک کر لیا، ٹھیک ہے نا، اللہ دیاں آیات دے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک، ولل مسیء اور نہ ہی گناہگار۔ چار چیزاں دا ذکر ہے، الاعمی والبصیر، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترے ولل مسیء، کی نمبر ہے چار، اندھا اور ویکھنے والا برابر نہیں، مومن نیک آدمی او اور گناہگار برابر نہیں۔ جس وقت اندھا ویکھنے والا برابر نہیں، اندھے تو مراد ہے جڑا ہدایت تو اندھا ہے، جڑا صراط مستقیم تو کی ہے اندھا ہے، البصیر ویکھنے والا جڑا اللہ دیاں آیتاں تو اپنی بصیرت نال فائدہ اٹھاندا ہے اور رب دیاں آیتاں اتے ایمان لے آندا ہے۔ اور اس طرح مومن مواحد نیک آدمی اور گناہگار یعنی کافر مشرک یہ بھی دووے برابر نہیں۔ اس وقت لوگ برابر نہیں، انہاں دے اعمال، انہاں دا اخلاق، انہاں دا عقیدہ کردار برابر نہیں، تے انہاں دا انجام بھی برابر نہیں ہونا چاہیے۔ جے سارے مٹی نہ مٹی ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے، کہانی ختم ہو جائے، دنیا تے جڑی اپنی خواہشات دے مطابق زندگی گزار کے گئے وہ بھی، اور جڑے بیچارے مشکلات اٹھا کے گئے نے وہ بھی، انہاں دا انجام برابر ہو جائے تے عقل بھی اس چیز نو صحیح تسلیم نہیں کردا کہ بھئی اے انصاف دے خلاف ہے، اے انصاف دے کی ہے خلاف ہے۔ انصاف اے وے کہ دنیا سے جڑا رب دے حکم مندا رہیا اس نو انعامات ملن، اور جڑا رب دے حکم نہیں مندا رہا، اللہ دی آیتاں تے ایمان نہیں جس نے لیاندا اس نو کی ملے سزا۔ اس واسطے ہن مانا دوبارہ ویکھو، وما یستوی الاعمی اور نہیں ہے برابر اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، انجہار اور نہیں ہے برابر والذین وہ لوگ آمنو جو وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک، ولل مسیء اور نہ گناہگار۔ گناہگار تو عملی گناہگار مراد نہیں، اعتقادی گناہگار مراد ہے، جڑا عقیدہ ہی گناہگار والا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کافر اور مشرک، کافر اور مشرک، مومن اور مشرک اے دووے برابر نہیں تے انہاں دا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ قلیلا ما تتذکرون بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔